اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے بہت ہی قدیم شہر ہڑپا کی تہذیب کے بارے میں بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے ہڑپا کی تہذیب 5000 سال نہیں بلکہ 9000 سال پرانی، اور یہ کہ اس کے زوال کی براہ راست وجہ موسم کی تبدیلی بھی نہیں تھی۔ ہڑپا پاکستان کے قدیم شہر ہے جس کے کندھات پنجاب میں سہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی جانب چیچا وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ 1200 قبل مسیح سے بھی پہلے لکھی جانے والی ہندو کی کتاب رگ وید سے شہر کی تاریخ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رگ وید میں شہر کا نام ہری یوپیا کے نام سے لیا گیا ہے۔ ہری یوپیا ہی ہڑپا شہر کا سنسکرت زبان میں نام ہے۔ ہڑپا کی تہذیب اس زمانے کی انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے مزین تھی، اور اس کے پاس زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمہ سازی کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے وسطی ایشیا سے بھی منسلک تھے۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر اجڑ گئے، تحریک کے نمونے غائب ہو گئے اور زراعت کا نظام درم برم ہو گیا۔ یہ تمام علاقے مونسون کے موسمی نظام کے تحت آتے ہیں، لیکن آج کل یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ بارشوں میں کمی اس تہذیب کی یخلق انہدام کا موجب بنی۔ 1921 کا واقعہ رائے بہادر دیا رام سہنی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند اثرات پائے جن کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑپا کی کھدائی پر توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام ڈائریکٹر انسٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کے حکم پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا اور بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑپا کے مقام سے موجودہ دریائے راوی تقریباً 6 میل دور ہے، لیکن جب یہ شہر آباد تھا تو راوی اس کے قریب بہتا تھا، اس لیے ہڑپا کے قلعے کے قریب قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آیا کرتا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ اس میں دریافت شدہ قلعہ جنوب مغرب میں ہے، جبکہ نچلا شہر مشرق اور جنوب مشرق میں ہے۔ اندر کی عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 اونچے چبوترے کی طرح بنائی گئی تھیں۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد نہایت مضبوط بھاری حفاظتی پشتے بھی بنائے گئے تھے۔ اس پشتے میں ایک مختصر سی جگہ کھودی گئی جس کے نیچے برتنوں کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں۔ ان برتنوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تو پھر اس پر سیاہ رنگ کی نقاشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فصیل بنی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشتہ بھی بنایا گیا ہے جو اینٹ، روڑی اور مٹی سے بھرا گیا ہے۔ یہ پشتہ بنیادوں کے قریب 35 فٹ چوڑا ہے اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ اصل فصیل اندر اور باہر سے پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، بیچ میں کچی اینٹوں سے بھرائی کی گئی ہے۔ اس دیوار کی کل موٹائی 4 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔ قلعے کی فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظتی برج بنائے ہوئے ہیں جو فصیل سے اونچی ہیں۔ قلعے کا اصل پھاٹک شمالی جانب تھا، جبکہ ایک چور دروازہ مغربی جانب تھا جس سے آگے کی حفاظتی برج تک۔ قلعے کی تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی بار یہ اتنی عمدگی سے نہیں تعمیر کیا گیا، بلکہ اس کی تعمیر کے بھی کم از کم 3 مراحل ہیں۔ پہلی بار قلعے کو پکی اینٹوں کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی حملے کے اثرات پتہ نہیں چلتا، بلکہ صرف موسمی اثرات دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ کہ دوسری تعمیر پختہ سالم اینٹوں سے کی گئی۔ اس مرتبہ فن تعمیر پہلے سے بدرجہ بہتر تھی۔ تیسری تعمیر میں فصیل کے ارد گرد بھاری بھرکم پشتے بنائے گئے جن سے قلعے نے واقعی ایک زبردست قلعے کا روپ دھار لیا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تعمیر کے تیسرے مرحلے میں اس دور کے حکمرانوں کی خوشحالی میں زبردست اضافہ ہوا۔ قلعے کے شمال کی جانب ایک 20 فٹ اونچی اور 300 گز وسیع ڈھیری کی کھدائی کی گئی۔ اس کے نیچے سے اہم عمارتیں برآمد ہوئیں۔ قلعے کے قریب فوجی بیرکوں کے انداز کی عمارتوں کی 2 قطاریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک قطار میں 7 اور دوسری قطار میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر کے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں گلیاں ہیں، اور اس میں صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جبکہ ہر گلی 3 سے 4 فٹ چوڑی تھی۔ ان بیرک نما مکانوں کو غلاموں کے گھر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی پاکستان کی بہت ہی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب جو وقت کے ساتھ زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔